سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 135۔ سیدہ شہر نے چونکہ پہلے ہی سکندر کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کر لی تھی، لہذا جب سکندر اپنے لشکر کے ساتھ سیدہ شہر کے قریب پہنچا تو وہاں کے حکمران اور سرکردہ لوگوں نے شہر سے باہر نکل کر سکندر اور اس کے لشکر کا استقبال کیا تھا۔ سکندر نے چند روز تک اپنے لشکر کے ساتھ سیدہ شہر سے باہر پڑاؤ کیے رکھا، اور یہاں کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے سیدہ شہر کے قریبی پہاڑیوں پر ایک بہت بڑا یونانی طرز کا اسٹیڈیم تیار کیا۔ سیدہ میں چند دن تک قیام کرنے کے بعد سکندر نے پھر اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دیا اور بڑی تیزی سے پیش قدمی کرتا ہوا وہ سور شہر کے قریب جا نمودار ہوا اور شہر سے ذرا ہٹ کر پڑاؤ کیا۔ سور پہنچنے کے بعد سکندر نے جب اس شہر کا جائزہ لیا تو اس نے دیکھا سور کی 2 بندرگاہیں ہیں اور دونوں ہی بڑی مضبوط اور مستحکم ہیں۔ مقدونیہ والوں نے یہ بھی دیکھا کہ اس شہر کے جو جنگی جہاز تھے ان پر پیتل کی نوکدار چونچیں لگی ہوئی تھیں، نیز پتھر پھینکنے کے لیے ان کشتیوں اور جنگی جہازوں میں منجنیقیں بھی نصب تھیں۔ سکندر اور اس کے لشکر کی آمد سے بے پرواہ سور کا بحری بیڑا اپنے معمول کے کاروبار میں لگا ہوا تھا، اور وہ باہر سے ہر قسم کی مطلوبہ چیزیں اپنے شہریوں کو پہنچا رہا تھا، یہاں تک کہ محاصرے کے کچھ ماہرین بھی ان بحری جہازوں کے ذریعے قرطاجنہ سے سور پہنچا دیے گئے تھے۔ اب یونانیوں کے پاس کوئی بحری بیڑا نہ تھا، لہٰذا باہم صلاح مشورے سے یہ طے پایا کہ شہر پر قبضہ کرنے کے لیے صرف 3 ہی طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اول یہ کہ کسی طرح شہر میں پہنچ کر شہر پناہ کا دروازہ کھول دیا جائے، دوم فصیل کے کسی حصے کو توڑ کر شہر میں داخل ہونے کی کوششیں کی جائیں، اور سوم یہ کہ سور کے کسی ایسے شہری کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے جو اپنی ہی قوم سے غداری کرنے پر آمادہ ہو جائے اور اس کے ذریعے شہر پر قبضہ کرنے کی کوششیں کی جائیں۔ شروع میں سکندر نے شہر پر حملہ آور ہونے کا یہ طریقہ وضع کیا کہ اس نے منجنیقیں لگا دیں اور شہر کی فصیل پر پتھر پھینکنے کی کوششیں کی، اور اس کے علاوہ شہر پر آتش بازی بھی کی گئی، لیکن فصیل پر کوئی اثر نہ ہوا، اس لیے کہ بیچ میں سمندر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا حائل تھا جس کے باعث فصیل سکندر کے حملوں کی پہنچ سے دور تھی۔ یونانی سپاہی سور شہر کے محاصرے کے وقت بڑے بددل اور افسردہ دکھائی دے رہے تھے، اس لیے کہ محاصرے میں کامیابی کے متعلق انہیں شبہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ سکندر کا باپ فلیقوس کبھی لمبے محاصرے کے چکر میں نہیں پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ یونان سے روانگی کے متعلق ایک مشہور و معروف کاہن نے سکندر کو بتایا تھا کہ سمندر سکندر کے لیے خطرناک ہوگا، لہذا یونانی سپاہی بددل تھے کہ کہیں یونانی کاہن کی پیشن گوئی کے مطابق سمندر کی یہ جنگ ان کے لیے جان لیوا ثابت نہ ہو جائے۔ اسی محاصرے کے دوران ایک روز سکندر نے اپنے سرداروں، جرنیلوں اور لشکریوں کو مخاطب کر کے کہا، اس نے ایک خواب دیکھا ہے کہ ہرکیولیس میرے سامنے نمودار ہوا اور میرا ہاتھ پکڑ کر آہستہ آہستہ ساحل بحر تک پہنچا دیا۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ سکندر نے واقعی یہ خواب دیکھا تھا یا اپنے سپاہیوں پر یونان کے اس کاہن کی پیشن گوئی کا اثر زائل کرنے کے لیے اس نے خود ہی ایسا خواب گھڑ لیا تھا۔ بہرحال اس نے اپنے لشکر کے کاہن کو طلب کیا اور اس کے سامنے اپنا خواب بیان کیا۔ خواب سن کر کاہن نے تھوڑی دیر تک غور کیا، پھر وہ سکندر کو مخاطب ہو کر کہنے لگا، یونانی فوج اس خواب کے مطابق سور کے محاصرے میں کامیاب ہوگی، لیکن محاصرے میں بڑی مشقت اٹھانی پڑے گی، اس لیے کہ ہرکیولیس نے جو کارنامے انجام دیے تھے وہ محنت اور کاوش کا ہی نتیجہ تھے۔ اپنے اس خواب کی وجہ سے سکندر اپنے لشکریوں کے ذہنوں سے شبہات کسی قدر رفع کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لہٰذا اس کی تجویز کے مطابق سمندر کے اس حصے میں چٹانیں اور مٹی پھینک کر سور شہر تک بڑی تیزی سے راستہ بنانے کی جدوجہد شروع کر دی گئی۔ سور شہر سے قریب کچھ پرانے کھنڈرات تھے، انہی پرانے کھنڈرات کو کھود کر
ان کے ملبے سے سور شہر تک راستے کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا۔ راستے کے ارد گرد بڑے بڑے شہتیر لگا دیے گئے تاکہ وہ دونوں جانب سے راستے کی حفاظت کا کام انجام دیں۔ یہ راستہ کوئی 200 فٹ چوڑا تھا، اور جیسے جیسے یہ راستہ سور شہر کی طرف بڑھتا گیا، خشکی کی ایک تنگ راہ نمایاں ہوتی گئی، یہاں تک کہ سور شہر کی بلند دیوار تقریباً 100 گز کے فاصلے پر رہ گئی۔ لیکن وہاں پہنچ کر راستے کی تعمیر روک دی گئی تھی، اس لیے کہ فصیل کے اوپر سے ایک تو شدید آتش باری ہونے لگی تھی، اور دوسرے پانی کی گہرائی 18 فٹ کے قریب ہو گئی تھی، جسے بھر کر شہر تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ کاریگروں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے راستے کے آخری سرے پر دفاعی پل تعمیر کر لیے، جو اتنے ہی اونچے تھے جتنی فصیل اونچی تھی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جب شہر کے اندر سے ان پر آتش باری ہو اور پتھر پھینکے جائیں تو ان برجوں میں بیٹھ کر وہ بھی ان کے حملوں کا جواب دیں۔ پل تعمیر ہو چکے تو یونانیوں نے شہر پر آتش باری کرنے کے ساتھ ساتھ سنگ باری بھی کی۔ یہ صورتحال دیکھ کر سور کے جنگی جہاز راستے کے دونوں جانب نمودار ہوئے۔ انہوں نے تیروں، نیزوں اور منجنیقوں سے حملہ کر کے برجوں اور کنارے کے درمیان نقل و حرکت حد درجے خطرناک بنا دی۔ یونانی کاریگروں نے دفاع کی غرض سے راستے کے اطراف میں لکڑی کی مضبوط باڑیں کھڑی کر دی تھیں اور اپنے آپ کو سور کے جنگی جہازوں سے محفوظ کر لیا۔ اس دوران اہل سور نے جب ان برجوں پر تیز آتش باری کرنے کی کوشش کی تو یونانیوں نے جو برج بنائے تھے ان پر انہوں نے فی الفور چمڑا چڑھا دیا تھا تاکہ وقتی طور پر وہ برج سور شہر کے لشکریوں کی آتش باری سے محفوظ رہ سکیں۔ راستے کے آخری سروں پر بنائے ہوئے برجوں پر اب یونانی بڑے اطمینان اور دل جمعی کے ساتھ شہر پر آگ اور پتھر برسانے لگے تھے، اور انہیں امید ہو چلی تھی کہ ان برجوں سے کام لیتے ہوئے وہ ضرور سور شہر کو فتح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن جلد ہی اہل سور نے راستے کے ان برجوں کو تباہ کرنے کے لیے ایک عجیب تدبیر اختیار کی۔ ایک روز اچانک بندرگاہ میں بہت بڑی کشتی نمودار ہوئی، جسے بظاہر جہاز سے کوئی مناسبت نہ تھی، اور اس کے عقبی حصے میں بہت بڑا بوجھ رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کشتی کا اگلا حصہ کافی اوپر کو اٹھ گیا تھا۔ اگلے حصے میں معمول کے خلاف فالتو مستول بھی کھڑے کر دیے گئے، جن کے ساتھ بڑی بڑی دیگیں لٹک رہی تھیں، اور ان دیگوں کے اندر تارکول، گندھک اور تیل بھرا ہوا تھا۔ ان مستولوں کے نیچے لکڑی اور خس و خاشاک کے گٹھے بندھے ہوئے تھے، جن پر خوب تارکول مل دیا گیا تھا۔ آتش گیر مادوں سے لدی ہوئی اس کشتی کے ملاح موافق ہوا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کشتی کو برجوں کے سامنے لائے، اور انہوں نے اگلے حصے میں اچانک جلتی ہوئی مشعلیں پھینکی۔ پھر وہ اپنی اس کشتی کو یونانی برجوں کے ساتھ لگا کر خود سمندر میں کود پڑے اور تیرتے ہوئے محفوظ مقام پر پہنچ گئے۔ ان جلتی ہوئی مشعلوں کے پھینکے جانے کی وجہ سے کشتی کے اندر فوراً آگ بھڑک اٹھی، جس کے باعث یونانیوں کے تعمیر کیے ہوئے برجوں میں بھی آگ لگ گئی۔ آگ کے شعلے اس طرح بھڑکنے لگے تھے جیسے بادل گرج رہا ہو۔ کشتی کے عرشے کو بھی آگ لگ گئی تھی، اور سامنے کے مستول گر کر برجوں سے ٹکرا گئے، اور ان مستولوں کے ساتھ جو گندھک، تارکول اور تیل بھری ہوئی دیگیں لٹک رہی تھیں وہ الٹی ہو گئیں، اور ان سے آتش گیر مادہ نکل کر آگ میں پڑنے لگا تھا، جس سے آگ بری طرح بھڑک اٹھی۔ یونانی انتہائی بے بسی کے عالم میں یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے برج جل کر خاکستر ہو گئے تھے۔ ان ناکامیوں کے بعد سکندر اور اس کے مشیروں اور جرنیلوں نے یہ فیصلہ کیا کہ شہر پر قبضہ کرنے کے لیے تیرتے ہوئے پلیٹ فارم تیار کیے جائیں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ان ملاحوں اور کشتی بانوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا، جنہیں انہوں نے سور شہر کے پاس آتے ہی اپنا قیدی بنا لیا تھا۔ اس عام معافی کا خاطر خواہ اثر ہوا، اور وہ کشتیوں کے ملاح پوری طرح یونانیوں سے تعاون کرنے لگے تھے۔ اس دوران عجیب اتفاق ہوا، وہ یہ کہ جب سور شہر کا محاصرہ طول پکڑنے لگا تو قبرص، کریٹ اور دوسرے جزائر والوں کو یقین ہو گیا کہ سکندر سور شہر کو فتح کیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ قبل اس کے کہ سور شہر کو فتح کرنے کے بعد سکندر ان کی طرف متوجہ ہو اور ان کی تباہ و بربادی کا باعث بنے، وہ اس سے پہلے ہی سکندر کی طرف اپنے تعاون اور اپنی فرمانبرداری کا ہاتھ بڑھائیں، تاکہ آنے والے دنوں میں سکندر انہیں تباہ و برباد کرنے سے باز رہے۔ اس فیصلے کے تحت جلد ہی جزیرہ کریٹ کا ایک شخص جس کا نام نیارکس تھا، وہ کریٹ کے بحری بیڑے کے ساتھ سور میں سکندر کے لشکر میں آ شامل ہوا۔ یہ نیارکس محاصرہ توڑنے کا بڑا ماہر خیال کیا جاتا تھا،
اس کے علاوہ جزیرہ روڈس اور قبرص سے جہاز سازی کے ماہر بھی سکندر کی مدد کے لیے سور شہر پہنچ گئے تھے اور یہ اپنے ساتھ کافی جہاز اور کشتیاں بھی لے کر آئے تھے۔ اس کے علاوہ قبرص کا ایک بہت بڑا جنگی بیڑا بھی سکندر کے ساتھ آ ملا اور اس جنگی بیڑے میں تقریباً 120 جہاز شامل تھے جن کے اندر بڑی مضبوط اور پختہ منجنیقیں بھی نصب تھیں۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اہل سور نے اپنے جنگی جہاز اور کشتیوں کو حرکت میں لاتے ہوئے سکندر کے بحری بیڑے پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ انہوں نے گو اپنے عمدہ جنگی جہازوں کو حرکت میں لاتے ہوئے حملوں کا بہترین سلسلہ شروع کیا تھا اور یونانیوں کے کچھ جہاز ڈبوئے اور بعض کو نقصان بھی پہنچایا، لیکن اب سکندر کا بحری بیڑا اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ اہل سور یونانیوں کے بحری بیڑے کو کوئی بڑا نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو سکے، لہٰذا جنگ کو طول دے کر یونانیوں کو محاصرہ ترک کرنے پر مجبور کرنے کے لیے اہل سور وقفے سے شہر سے نکل کر چھاپے مارتے، پھر بھاگ کر اپنی پناہ گاہوں میں پہنچ جاتے۔ اہل سور نے اپنی جنگی تیاریوں کو چھپانے اور انہیں خفیہ رکھنے کے لیے دونوں بندرگاہوں میں داخل ہونے کے جو راستے تھے وہاں بڑے بڑے بادبانوں والے جہاز کھڑے کر کے ایک طرح کا پردہ بنا دیا تھا تاکہ اس کی اوٹ میں وہ اپنے جنگی مقاصد کی تکمیل کر سکیں، لیکن سکندر ان کی ہر چال کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے جہازوں کو ان بندرگاہوں کے حصے میں داخل ہونے کا حکم دے دیا، لہٰذا یونانی جہاز جس کے اندر بڑی بڑی منجنیقیں نصب تھیں وہ بندرگاہوں میں داخل ہونے والے دونوں راستوں سے آگے بڑھنا شروع ہو گئے۔ اہل سور نے یونانیوں کی ان سب تدبیروں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن زیادہ مدت تک وہ یونانیوں کے بہت بڑے لشکر اور بحری بیڑے کے سامنے اپنا دفاع نہ کر سکے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھاری بھاری منجنیقوں سے جب سور شہر کی فصیل پر پتھر پھینکے گئے تو اہل سور کی بہترین کوششوں اور دفاعی صلاحیتوں کے باوجود 2 مقامات پر فصیل ٹوٹ گئی۔ اہل سور نے جب دیکھا کہ یونانی ان کے خلاف کامیابی حاصل کر رہے ہیں تو اب تک محاصرے کے دوران جو یونانی قیدی بنا لیے گئے تھے وہ انہیں باری باری فصیل پر لاتے اور ان کے ٹکڑے کر کے سمندر میں ڈال دیتے۔ ان کی اس حرکت نے یونانیوں کو اور زیادہ سیخ پا کر دیا، وہ مشتعل ہو گئے، ان کے غصے کا پارا آخری درجے تک پہنچ گیا۔ اہل سور نے مدافعت کی پوری کوشش کی، لیکن آہستہ آہستہ ان کی ساری دفاعی قوتیں دم توڑنے لگی تھیں۔ ایک روز جب کہ سمندر ساکن تھا، یونانیوں نے ہر طرف سے سور شہر پر حملہ کر دیا۔ خصوصیت کے ساتھ انہوں نے اپنا زور اس فصیل پر ڈالا تھا جہاں سنگباری کر کے 2 جگہ سے فصیل کو توڑ دیا گیا تھا، اور پھر یونانیوں کی یلغار ایسی بڑھی کہ آہستہ آہستہ ان کے جہاز اور کشتیاں فصیل کے ٹوٹے ہوئے حصوں کے پاس جمع ہونے لگیں۔ یونانی ان راستوں سے شہر میں داخل ہونے لگے اور گلی کوچوں کے اندر دست بدست جنگ ہونے لگی۔ تھوڑی دیر کی دست بدست جنگ کے بعد یونانی غالب رہے اور ان کے مقابلے میں اہل سور شکست کھا گئے۔ سکندر نے اپنے لشکر کو اہل سور کا قتل عام کرنے کا حکم دے دیا۔ یونانی درندوں کی طرح دندناتے ہوئے شہر میں پھیل گئے اور قتل عام شروع کر دیا، یہاں تک کہ سور شہر میں تقریباً 8000 شہریوں کو تہتیق کر دیا گیا اور 13000 کو غلام بنا کر بردہ فروشوں کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد سکندر نے سور شہر میں ہی قیام رکھا۔ یہاں بھی ایران کے بادشاہ دارا کی طرف سے ایک سفیر اس کے پاس آیا اور اس دفعہ داریوش نے سکندر سے یہ استدعا کی کہ اس کی ایک شہزادی سے سکندر شادی کر لے اور خاندان کے دوسرے افراد کو واپس کر دے۔ نیز دارا نے یہ بھی کہلا بھیجا کہ دریائے فرات کے ادھر کا علاقہ سکندر کا حق تسلیم کر لیا جائے گا اور دوسرے سمت کا علاقہ دارا کے تسلط میں رہنے دیا جائے۔ دارا کی اس پیشکش کا ذکر سکندر نے اپنے مشیروں سے کیا۔ اس موقع پر سکندر کے جرنیل پارمینو نے اپنی رائے ظاہر کرتے ہوئے کہا، اگر میں سکندر ہوتا تو ان شرائط کو قبول کر لیتا اور خطرات کا خاتمہ کر کے امن و امان قائم کرنے کی طرف توجہ دیتا۔ سکندر بولا، اگر میں پارمینو ہوتا تو میں بھی یہی رائے دیتا، لیکن میں سکندر ہوں، اس لیے میرا جواب مختلف ہے۔ غر سکندر نے دارا کو یہ جواب بھیج دیا کہ اگر وہ خود کو اس کے حوالے کر دے تو اس کے ساتھ ہر قسم کی رعایت کی جا سکے گی، اگر اس کے برعکس ہوگا تو سکندر اس کا آخری دم تک سائے کی طرح تعاقب کرتا رہے گا۔ اس زمانے میں بدقسمتی سے دارا کی وہ ملکہ جسے سکندر نے قیدی بنا لیا تھا اچانک فوت ہو گئی۔ شاید وہ اپنے شوہر سے جدائی اور اسیری کی زندگی برداشت نہ کر سکی تھی۔ سکندر کو اس کے مرنے کا دکھ ہوا، چنانچہ تمام تر شاہی اہتمام کے ساتھ داریوش کی بیوی کی اس نے تہجیز و تکفین کی۔
سکندر اپنے لشکر کے ساتھ تباہ حال سور شہر سے نکل کر جنوبی سمت بڑھا اور جہاں جہاں سے گزرا لوگوں نے اس کی اطاعت قبول کر لی، یہاں تک کہ وہ غازہ شہر پہنچ گیا۔ غازہ سور سے 150 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس کا شمار ان دنوں فلسطین کے بڑے بڑے شہروں میں ہوتا تھا اور باتیس نام کا ایک شخص غازہ کا ان دنوں حکمران تھا۔ گو فلسطین سے مصر کی طرف جانے والی شاہراہ پر غازہ سب سے زیادہ مضبوط اور مستحکم شہر تھا، لیکن غازہ کے حکمران کے لیے یہ قطعاً مناسب نہ تھا کہ اپنے دروازے اہل مقدونیہ پر بند کرتا، خصوصاً سور شہر کا انجام دیکھ چکنے کے بعد اس کی مزاحمت کرنا یقیناً مصلحت کوشی کے سراسر خلاف تھی۔ کم از کم اس وقت کے حالات پر نظر ڈالی جائے تو غازہ کے حکمران نے جو مزاحمت کا ارادہ کیا تو غالباً اس نے یہ فیصلہ اس بنا پر کیا ہوگا کہ سکندر کے مقابلے میں شہنشاہ ایران کی قوت اس سے قریب تر ہے۔ وہ یہ بھی خیال کر رہا ہوگا کہ ہو سکتا ہے جب سکندر غازہ کا محاصرہ کرے تو ایران کا بادشاہ داریوش اس کی مدد کو پہنچ سکی، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا۔ غازہ پہنچ کر سکندر نے شہر کا جائزہ لیا۔ اس نے دیکھا شہر واقعی مضبوط اور مستحکم ہے، لہٰذا اس شہر کو فتح کرنے کے لیے سکندر اور اس کے رفقا نے ایک نیا طریقہ استعمال کیا۔ انہوں نے باہر کے میدان سے فصیل کے بالائی حصے تک ایک سنگی راستہ بنایا جو سطح زمین سے 250 فٹ بلند تھا۔ اس عظیم الشان ڈھلان نما راستے کو زمین سے بلند کرتے ہوئے فصیل کی اونچائی تک لے جایا گیا تھا تاکہ فصیل کو گرا کر شہر میں داخل ہوا جا سکے۔ فصیل کی بلندی تک بنائے جانے والے اس راستے کے نیچے ہی نیچے رہ کر یونانی آگے بڑھتے رہے اور انہوں نے فصیل پر ضربیں لگا کر اسے زمین بوس کر دیا۔ جو عرب اس شہر کی حفاظت پر مامور تھے ان میں سے ہر ایک مردانہ وار لڑتا ہوا مارا گیا، اور یوں سکندر نے سور شہر کے بعد غازہ کو بھی فتح کر لیا۔ شہریوں کا خوب قتل عام کیا گیا، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا کر فروخت کر دیا گیا، اور غازہ کے حکمران باتیس کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ سکندر نے اسے ایک گھوڑا گاڑی سے باندھ کر فصیل کے ارد گرد اس قدر گھسیٹا کہ اس نے جان دے دی، اور غازہ کو فتح کرنے کے بعد سور کے علاوہ ایک دوسرا بحری مرکز سکندر کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ لیکن غازہ شہر کی فتح سکندر کو بہت مہنگی پڑی، کیونکہ جنگ کے دوران ایک پتھر سکندر کی ڈھال پر آ کر گرا۔ ڈھال کو پتھر نے 2 لخت کرتے ہوئے سکندر کے کندھے کی ہڈی توڑ دی تھی۔ غزہ میں قیام کے دوران سکندر چند روز تک انتہائی اذیت میں مبتلا رہا۔ جب وہ صحت مند ہو گیا تو غزہ کا نظم و نسق سور کی طرح درست کرنے کے بعد وہ مزید جنوب کی طرف بڑھا اور صحرائے سینا کو اس نے بڑی تیزی سے عبور کیا۔ اب اس کا رخ مصر کی طرف تھا۔ مصر ان دنوں چونکہ ایران کی عملداری میں شامل تھا، لہٰذا ایران کے بادشاہ داریوش پر ضرب لگانے سے پہلے وہ مصر کو فتح کر کے دارا کو بے دست و پا کر دینا چاہتا تھا۔ مصر ان دنوں مملکت ایران میں شامل تھا۔ اہل مصر چونکہ ایرانیوں سے ناخوش تھے، لہٰذا سکندر کی آمد سے پہلے انہیں امید ہوئی کہ وہ ایران کے چنگل سے رہائی پا لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے 2 بڑے شہروں یعنی پلوزیم اور ممفس شہر کے دروازے سکندر کے لیے کھول دیے تھے اور اطاعت قبول کر لی تھی۔ سکندر نے مصر کے معبدوں کا پورا احترام کیا، اہل مصر کی تہذیب اور مذہبی پیشوائیوں کی آزادی برقرار رکھی، اور اپنی آمد کی یاد میں اس نے سمندر کے کنارے ایک بہت خوبصورت شہر آباد کیا جس کا نام سکندریہ تھا۔ مصر میں قیام کے دوران ایک روز یوناف اور بیوسا اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ابلیکا نے یوناف کی گردن پر اپنا لطیف اور خوشکن لمس دیا۔ پھر وہ یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، سنو یوناف، سکندر مصر کی تہذیب و ثقافت پر تمہارے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنا ایک آدمی تمہیں بلانے کے لیے بھیجا ہے۔ ابلیکا نے ابھی یہیں تک کہا تھا کہ سکندر کا فرستادہ یوناف اور بیوسا کے خیمے میں داخل ہوا اور اطلاع دی کہ انہیں سکندر نے طلب کیا ہے۔ لہٰذا دونوں میاں بیوی اپنے خیمے سے نکلے اور سکندر کے خیمے میں داخل ہو گئے۔ سکندر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان دونوں کا استقبال کیا، انہیں اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ جب وہ دونوں بیٹھ گئے تب سکندر نے یوناف کو مخاطب کر کے کہا، سنو میرے دوست، میرے بھائی، تم جانتے ہو کہ مصر نے میری اطاعت قبول کر لی ہے، لہٰذا میرے علم میں اضافہ کرنے کے لیے مصر کے قدیم علوم و فنون، مذہب، ثقافت اور دیگر امور پر کچھ روشنی ڈالو۔ یوناف نے چند ثانیے غور کیا اور پھر کہنے لگا، سنو سکندر، مصر کی تہذیب بہت قدیم ہے۔ یہاں کے سب سے بڑے دیوتا کا نام را ہے۔ یہاں کے لوگوں کا خیال ہے کہ یہی را دیوتا لوگوں کی تخلیق کا باعث ہے۔
را کے متعلق تم آسان لفظ میں یہ سمجھ سکتے ہو کہ جو حیثیت یونانیوں میں زیوس دیوتا کی ہے تو وہی ان مصریوں میں را دیوتا کو حاصل ہے۔ را دیوتا کے علاوہ اپنے چھوٹے دیوتاؤں کے لیے مصریوں نے عظیم الشان اور پرہیبت دارالاسنام دریائے نیل کے کنارے بنا رکھے ہیں۔ ان دارالاسنام میں جو را دیوتا کی تصویریں یا سنگی مجسمے کچھ اس طرح بنائے گئے ہیں جیسے وہ ہوا میں پرواز کرتا ہوا آسمان کی بلندیوں کی طرف جا رہا ہو۔ مصر پر جو شخص بھی حکمران ہوتا ہے اس کا فرعون کہلانا لازم ہوتا ہے، جس کے معنی ہیں را دیوتا کا اوتار، اس لیے کہ مصر کے لوگ را دیوتا کو چونکہ سب سے بڑا دیوتا تسلیم کرتے ہیں، لہٰذا اپنے بادشاہ کو وہ اپنے را کا اوتار سمجھ کر ہی قبول کرتے ہیں، اور اسی لیے وہ اپنے ہر بادشاہ کو فرعون کہہ کر پکارتے ہیں۔ مصریوں کا خیال ہے کہ فرعون کا غیر فانی دیوتاؤں سے گہرا تعلق ہوا کرتا تھا، اور وہ را دیوتا کے اوتار کی حیثیت سے غیر معمولی کام بھی انجام دے سکتا تھا۔ اور را دیوتا کا مقدس مندر مغربی صحرا میں واقع ہے۔ وہ علاقہ نخلستانوں پر مشتمل ہے اور سیوا کی نخلستانوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہیں مصر کے سب سے بڑے اور راست باز کاہن رہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی سکندر کی دلچسپی میں کچھ ایسا اضافہ ہوا کہ اس نے اسی روز سیوا کے نخلستانوں کی طرف جا کر را دیوتا کا مندر دیکھنے کا عزم کر لیا۔ اسی روز دوپہر کے قریب سکندر یوناف بیوسا اور اپنے چند دوسرے ساتھیوں اور محافظ دستے کے ساتھ را دیوتا کا مندر دیکھنے کے لیے سیوا کے نخلستانوں کی طرف روانہ ہوا۔ مصر کے قدیم رہبر بھی اس کے ساتھ تھی جو اسے 180 میل مغرب کی طرف لے گئے۔ راستے میں جگہ جگہ جوہڑ ملتے گئے جن میں پانی بھرا ہوا تھا، لیکن آندھیوں نے انہیں پریشان کیا۔ ایک مقام پر وہ لوگ راستہ بھٹک گئے، لیکن کووں کو اڑتے ہوئے دیکھ کر انہیں جنوبی سمت کا سراغ مل گیا۔ غرض وہ سیوا کے ان نخلستانوں میں پہنچ گئے جہاں مصر کے سب سے بڑے را دیوتا کا قدیم مندر تھا۔ انہوں نے دیکھا وہاں زیتون اور تاڑ کے درخت تھے، چشموں کا پانی بہت ٹھنڈا تھا، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ انہیں وہاں نمک کی شفاف چٹانیں نظر آئیں، اور وہاں پہنچ کر را کے چھوٹے سے سنگی مندر کی تاریکی میں سکندر کو جو کچھ پیش آیا وہ سب کچھ اس نے لکھ کر اپنی ماں اولمپیاس کو یونان بھیج دیا۔ مندر کا جائزہ لیتے ہوئے سکندر نے دیکھا کہ مندر کے پروہتوں نے چوغے پہن رکھے تھے۔ نوجوان مقدونوی بادشاہ کا انہوں نے پرجوش خیر مقدم کیا اور اسے دیوتا کے سامنے لے گئے، اور سکندر کو انہوں نے دیوتا کا بیٹا قرار دیا۔ تھوڑی دیر تک سکندر نے را دیوتا کے مندر میں قیام کیا، پھر وہ واپسی کے لیے دوسرا راستہ اختیار کرتا ہوا ممفس شہر کی طرف لوٹا اور بڑی تیزی سے اپنے محافظ دستے یوناف بیوسا اور اپنے مشیروں اور جرنیلوں کو لے کر ممفس شہر پہنچ گیا۔ دوسری طرف ایران کے بادشاہ دارا نے جب دیکھا کہ سکندر کی طرف مصالحت کا ہاتھ بڑھانے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو وہ سمجھ گیا کہ جنگ کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے، اس لیے اس نے جنگی تیاریوں کو حکم دے دیا۔ خود اس نے بابل میں قیام کیا اور اپنے سارے سرداروں اور جرنیلوں کو بھی اپنے لشکر کے ساتھ اس نے بابل طلب کر لیا۔ باختر کے حکمرانوں کو بھی اس نے حکم دیا کہ لشکر لے کر بابل پہنچ جائیں، اور اسے گمان تھا کہ سکندر کو بہتر اسلحے کی وجہ سے فتح ہوئی تھی، اس لیے اسلحے کی تیاری پر اس نے خاص توجہ دی۔ تیر اور نیزے گلی کوچوں میں بننے لگے، 200 جنگی رتھ تیار ہوئے اور پوری مملکت کے وسائل جنگی تیاریوں کے لیے وقف کر دیے۔ ایران کی عزت بچانے کے لیے لاتعداد لشکر جمع ہوئے۔ یہ لشکر قدیم شاہراہوں پر ہوتے ہوئے قوم آشور کے پرانے اور عظیم شہر نینوا کے باہر اربیل کے مقام پر جمع ہونے لگے۔ سکندر کو جب دارا کی ان جنگی تیاریوں کا علم ہوا تو اس نے بھی مصر پر اپنی طرف سے ایک مقامی شخص کو حاکم مقرر کر دیا۔ پھر اپنے لشکر کے ساتھ وہ مصر سے نکلا۔ پہلے وہ سیدا شہر آیا، یہاں کچھ دنوں اس نے قیام کیا، پھر وہ سیدا شہر سے اپنے لشکر کے ساتھ اربیل کے ان میدانوں کی طرف کوچ کر گیا جہاں ایران کے بادشاہ دارا کے لشکر اس سے جنگ کرنے کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ اربیل کی طرف جانے کے لیے سکندر نے دریائے فرات کو اس جگہ سے عبور کیا تھا جہاں پانی کی گہرائی کم تھی اور رفتار بھی معمولی تھی۔ اب وہ اپنے لشکر کے ساتھ اس شاہراہ پر پہنچ گیا تھا جو سیدھی بابل کو جاتی تھی۔ اس دوران سکندر نے اندازہ لگایا کہ اس کے لشکر کی تعداد یونان، قبرص، کریٹ اور دوسرے جزائر سے کمک آنے کی وجہ سے بہت بڑھ چکی ہے۔ اس کے علاوہ لشکر میں مصر کے ریاضی دان اور سیدا اور سور کے کنانی کاریگر اور صناع بھی شامل ہو چکے تھے۔ دریائے فرات کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے انہیں چند ایرانی سوار دکھائی دیے جنہیں انہوں نے گرفتار کر لیا۔ قیدیوں نے بتایا کہ ایرانی فوج اس سے اگلے دریا کے پاس کسی مقام پر جمع ہو رہی ہے۔
قیدیوں نے جو معلومات سکندر کو فراہم کی ان سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ ایران کا بادشاہ دارا جو فوج مقابلے کے لیے جمع کر رہا ہے اس فوج سے کہیں زیادہ اور بڑی فوج ہے جو ایسوس کے میدانوں میں لے کر آیا تھا۔ اس انکشاف نے یونانیوں کو ایک طرح کی تشویش اور فکر میں مبتلا کر دیا، تاہم وہ سکندر کے ساتھ دل جمعی کا اظہار کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ دریائے فرات کو عبور کرنے اور تھوڑی دیر تک دوسرے کنارے کے ساتھ ساتھ چلنے کے بعد سکندر کا رخ ٹھیک مشرق کی جانب تھا۔ پھر سکندر فوج کو شمال مشرق کی جانب لے گیا جہاں زمین کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ اس سے قبل یونانی جن دیہات سے گزرے تھے ان کے مکانوں کی چھتیں ہموار تھیں، لیکن اب پھر ایسے مکان نظر آنے لگے جو اگرچہ مٹی کے بنے ہوئے تھے لیکن ان کی چھتیں شہر کے چھتوں کی طرح مخروطی تھیں۔ اس طرح فوج ایک بار پھر میدانوں سے نکل کر کوہستانی سلسلوں میں داخل ہو گئی۔ اب سکندر اپنے لشکر کے ساتھ ایسے پہاڑوں پر پیش قدمی کر رہا تھا جن کے دامن میں دیودار کے درخت کھڑے ہوئے تھے۔ جگہ جگہ چٹانوں میں ندی نالے بہہ رہے تھے۔ یہاں کی ہوا بھی کافی ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ پانی بلندیوں سے نشیب کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ گرتا تھا اور یونانی سپاہیوں کو یقین ہو گیا تھا کہ سکندر انہیں محفوظ راستے سے میدان جنگ کی طرف لے جا رہا ہے۔ یونانی سمجھ گئے تھے کہ سکندر نے اس کے لیے میدانی راستہ اختیار نہیں کیا تھا کہ کہیں دشمن رات کی تاریکی میں چھپ کر ان پر حملہ آور نہ ہو جائے، لہٰذا وہ گمنام اور کوہستانی سلسلہ اختیار کر کے میدان جنگ کی طرف پہنچنا چاہتا تھا۔ پہاڑوں کے درمیان سفر کرتے ہوئے وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں ایک تیز رو دریا بہتا تھا جس کا پانی گدلا تھا۔ لشکر میں شامل کنانیوں نے سکندر کے ساتھیوں کو بتایا کہ یہ دریائے دجلہ ہے اور اس وقت وہ اس مقام پر ہیں جہاں سے دجلہ کا منبع نزدیک ہی واقع ہے۔ بہرحال دریائے دجلہ کو عبور کیا گیا۔ یہ دوآبا عراق کا دوسرا دریا تھا۔ دریا کو عبور کرنے کے بعد بھی سکندر کو دارا کی فوج کہیں نظر نہ آئی۔ عین دریا پار کرتے وقت انہوں نے دیکھا کہ چاند کو گرہن لگ گیا تھا اور چاند بالکل سیاہی مائل ہو گیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سکندر کے لشکر کے یونانی اور دوسری اقوام کے لوگ فکر مند ہو گئے اور انہیں یہ خیال گزرنے لگا کہ وہ بہت نازک صورتحال سے گزرنے والے ہیں۔ سکندر کے لشکر میں جو کنانی تھے انہوں نے یونانیوں کو بتایا کہ ان کے نزدیک چاند کے سیاہ ہو جانے کا مطلب یہ تھا کہ عالم اسفل کی ملکہ نمودار ہونے والی ہے جس کا نام اشری تھا، اور راہ کے دو دریاؤں یعنی دجلہ اور فرات پر اسے بڑا اقتدار حاصل ہے، اور تین دنیاؤں کے وحوش اس ملکہ کی خدمت گزار ہیں، اس لیے اسے ملکہ وحوش بھی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اول آسمان کی دنیا، دوم زمین کی اور سوم عالم اسفل۔ کنانیوں کی یہ دیو مالائی گفتگو سن کر یونانیوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ ان کی کسی بھی بات پر اعتبار نہ کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتے رہے اور سکندر اپنے لشکر کے ساتھ دریائے دجلہ کو بحفاظت عبور کرنے کے بعد تھوڑی دیر دریا کے ساتھ ساتھ جنوب کی سمت بڑھتا رہا۔ پھر دریا کا کنارہ چھوڑ کر کھلی وادی میں پیش قدمی کرنے لگے جہاں بادلوں اور کوہر نے ارد گرد کی بلندیوں کو چھپا رکھا تھا۔ وہاں انہوں نے ویرانوں کے اندر سیاہی مائل بھینسیں دیکھی جنہیں بے ضرر اور قوی ہونے کے لحاظ سے بیلوں کے ساتھ مشابہت دی جا سکتی تھی۔ ان بیلوں اور بھینسوں کو دیکھ کر وہم پرست کنانی یہ کہنے لگے کہ ان کی ملکہ وحوش نے بھینسوں کی شکل میں نمودار ہو کر اپنی موجودگی کا اظہار کیا ہے، اور اس سلسلے میں وہ یونانیوں کو عجیب طرح کی کہانیاں اور قصے سنانے لگے تھے۔ تیزی سے آگے بڑھتا ہوا سکندر کوہستانی سلسلے سے گزر کر ان میدانوں کے قریب آیا جہاں ایران کا بادشاہ دارا اپنا لشکر جمع کر رہا تھا۔ اب سکندر کو دارا کی ایک بہت بڑی قوت سے کھلے میدان میں مقابلہ درپیش تھا۔ وہ 3 روز تک پہاڑوں کے آخری حصے میں ٹہرا رہا۔ مقصد یہ تھا کہ فوج کو سستانے کا موقع مل جائے۔ ہو سکتا ہے اسے یہ بھی امید ہو کہ جو ہی وہ پہاڑوں سے نکل کر میدانوں میں داخل ہو ایران کا بادشاہ داریوش فوراً ان پر حملہ آور ہو جائے، لہٰذا جنگ سے پہلے وہ اپنے لشکر کو آرام کا موقع فراہم کرنا چاہتا تھا۔ اپنے لشکر کو 3 دن کوہستانی سلسلے میں آرام و سکون کا موقع فراہم کرنے کے بعد ایک روز وہ طلوع آفتاب کے وقت کوہستانوں سے نکل کر اس میدان میں نمودار ہوا جہاں دارا پہلے سے جنگ کی تیاریاں مکمل کر چکا تھا۔ سکندر بھی اپنے لشکر کے ساتھ ان میدانوں میں خیمہ زن ہوا اور اس کے لشکریوں نے اپنے پیچھے اپنے پڑاؤ کو خوب مستحکم کر لیا تھا۔ اپنے لشکر کے ساتھ میدان جنگ میں خیمہ زن ہونے کے بعد یونانی جرنیل پارمینو نے سکندر کو مشورہ دیا کہ آنے والی رات کو فوج کو حرکت کا حکم دیا جائے اور رات کی تاریکی میں دشمن پر حملہ کیا جائے۔
اس کی دلیل یہ تھی کہ سواروں کے مقابلے میں پیادہ فوج رات کی تاریکی میں بے تکلف حملہ کر دے گی۔ ممکن ہے اس ترکیب سے ہمیں کامیابی کے موقع فراہم ہو جائیں اور اس انگنت اور بے پناہ ہجوم سے ہمیں نجات مل جائے جو ہماری تباہی کے لیے دارا نے ان میدانوں میں جمع کر رکھا ہے۔ لیکن سکندر نے شبخون کا حکم دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ رات کی نقل و حرکت پر اجتہاد نہیں کیا جا سکتا۔ دشمن کے پڑاؤں میں مشعلیں جل رہی ہیں، ان کی روشنی ہمارے آدمیوں کی آنکھوں کے سامنے ہوگی۔ یوں سکندر پر جب واضح ہو گیا کہ ایرانی فوج جنگی ترتیب میں کھڑی ہے اور جا بجا مشعلیں جل رہی ہیں، تو اس نے افسروں کو حکم دیا کہ آرام و استراحت کا جتنا موقع ہے اس سے فائدہ اٹھا لو، اور ساتھ ہی اس نے اپنے لشکر کو یہ بھی بتا دیا کہ اگلے روز جو جنگ ہوگی وہ فیصلہ کن جنگ ہوگی، اور یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ ایشیا میں یونانی حکمران ہوں گے یا ایرانی۔ اور ساتھ ہی سکندر نے افسروں کو یہ بھی تاکید کر دی کہ ہر حکم کی تعمیل فوراً کر دینے کا خاص خیال رکھا جائے، ذرا سی تاخیر بھی ان کے لیے ان میدانوں کے اندر خطرات کا باعث بن سکتی ہے۔ دوسرے روز الصبح دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے صف آرا ہوئے۔ سکندر اور اس کے جرنیل اپنے لشکر کی بڑی تیزی سے صفیں درست کر رہے تھے۔ ادھر ایرانی لشکر نے صفیں باندھی، دارا نے قلب لشکر میں جگہ لی اور اس کے آس پاس شاہی خاندان کے افراد تھے۔ یونانی پیشہ ور سپاہی جو تنخواہ دار سپاہیوں کی حیثیت سے دارا کے لشکر میں شامل تھے، ان کی بھاری تعداد دارا کے دائیں بائیں موجود تھی۔ سامنے پاسبان گھوڑوں اور ہاتھیوں پر سوار تھے۔ رتھوں کی چمک آنکھوں میں چکا چوندھ پیدا کر رہی تھی۔ دائیں اور بائیں بازو میں مختلف علاقوں کے سپاہی بھی متعین تھے۔ ایرانی لشکر کی تعداد کا اندازہ مورخین 1 لاکھ بتاتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں سکندر کے لشکر کی تعداد تقریباً 47,000 تھی۔ دونوں لشکر ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے رہے۔ نقارچیوں نے نقارے بجائے، نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ ایرانیوں نے جنگ کا آغاز رتھوں کے ذریعے سے کیا، جن میں مسلح نیزہ بردار سوار تھے۔ بڑے بڑے درانتے رتھوں کے ساتھ نصب تھے۔ رتھوں کے ذریعے ایرانیوں نے دشمن پر شدید حملہ کیا، اور بعض رتھ سوار سپاہی مقدونوی لشکر کی صفوں تک بھی پہنچ گئے اور ان کے سر کاٹ کاٹ کر گرانے لگے تھے۔ نیزے بری طرح ایک دوسرے کی ڈھالوں سے ٹکراتے ہوئے مہیب آوازیں پیدا کرنے لگے تھے۔ نیزوں اور ڈھالوں اور تلواروں کے ٹکرانے کی آوازیں کچھ اس طرح میدان جنگ میں بلند ہو رہی تھیں کہ رتھوں کے گھوڑے بدک بدک جاتے اور ایرانی لشکر میں انتشار پیدا کرنے کا سبب بننے لگے تھے۔ رفتہ رفتہ دونوں طرف سے لشکر حملہ کرتے اور بڑھتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب ہوتے چلے گئے۔ آخر دست بدست لڑائی شروع ہوئی۔ مقدونوی لشکر کا دایاں بازو ایرانی لشکر کے بائیں بازو پر ٹوٹ پڑا، جس میں اب دارا بھی موجود تھا۔ اس وقت دارا کے ارد گرد 1000 ممتاز سوار تھے، جن میں بیشتر اس کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی۔ آخر مقدونوی لشکر نے دباؤ ڈال کر ایرانی صفوں میں شگاف ڈال دیے۔ اسی اثنا میں تیروں کی بوچھاڑ داریوش کے رتھ کے گھوڑوں پر ہوئی۔ تیروں نے بھی گھوڑوں کی ٹانگوں کو چھلنی کر دیا، لہذا دارا کے رتھ کے گھوڑے چھلنی ہو کر زمین پر گر گئے، جبکہ رتھبان بھی ایک نیزے کی ضرب سے گر کر دم توڑ گیا تھا۔ اس صورت میں دارا خود کو بے بس محسوس کرنے لگا تھا، لہذا اس نے پھر وہی غلطی کی جو اس نے اسوس میں کی تھی کہ ایک بار پھر اس نے اپنی جان بچانے کے لیے راہ فرار اختیار کی۔ گرد و غبار اس قدر اڑ رہا تھا کہ دشمن کی نگاہیں بھاگتے ہوئے دارا کو نہ دیکھ سکیں۔ دارا کے فرار کی خبر ایرانی لشکر میں پھیلی تو ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ ایرانی صفیں بکھرنے لگی تھیں۔ گو ایرانیوں کو اربیل کے میدان میں بدترین شکست ہوئی، لیکن یہ سب کچھ ایران کے بادشاہ دارا کی بزدلی کی وجہ سے تھا، ورنہ دارا کے لشکر میں ایرانی پیادوں اور سواروں کے علاوہ کردستان، آرمینیا، باختر، سوغت اور دیگر علاقوں کے ایسے ایسے جنگجو اور سورما شامل تھے کہ اگر دارا میدان جنگ سے نہ بھاگتا تو یقیناً اس کا لشکر سکندر کو اربیل کے میدانوں میں ایسی ہولناک شکست دیتا کہ سکندر کو ایشیا کے دوسرے علاقوں کی طرف بڑھنا نصیب نہ ہوتا، اور آج ان علاقوں کی تاریخ مختلف ہوتی جن تک سکندر نے رسائی حاصل کی تھی۔ اس طرح اربیل کی اس جنگ میں کم تعداد والی فوج نے زیادہ تعداد والی فوج کو اپنے سامنے زیر کر لیا۔ اس لحاظ سے اربیل کی لڑائی کو مثالی حیثیت حاصل ہے۔ مورخین کا خیال ہے کہ اربیل کے میدانوں میں سکندر کی فتح مقدونوی فوج کی اعلیٰ تنظیم اور سکندر کی فقید المثال قیادت کا کرشمہ تھی۔ اس جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد یونانیوں کے ہاتھ نہایت عجیب اور حد درجے قیمتی مال و زر آیا، جس میں بختر بند ہاتھی بھی تھے،
اور سینکڑوں جنگی رتھ بھی جن کے پہیوں کے ساتھ تیز تلواروں کے پھل لگے ہوئے تھے، اور وہ برچیاں بھی تھیں جن پر سونا چڑھا ہوا تھا۔ بہت سے فوجی بھی ہاتھ آئے، ان میں پہاڑی لوگ بھی تھے جو عجیب و غریب زبان بولتے تھے، اور وہ اعلیٰ درجے کے سوار بھی تھے جنہوں نے ڈھیلے پجامے اور طرح دار پگڑیاں باندھ رکھی تھیں اور جو کرد کہلاتے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سکندر نے اپنے ان سواروں کو جمع کیا جنہیں جنگ میں زیادہ مشقت نہ اٹھانا پڑی تھی، اور ان سواروں کو لے کر وہ ایران کے بادشاہ دارا کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا۔ سکندر کی روانگی کے بعد پارمینو نے زیادہ دیر اربیل کے میدانوں میں قیام نہیں کیا۔ اس نے جلدی جلدی زخمیوں کی دیکھ بھال کی، قیمتی مال و متاع یعنی اسلحہ اور سونا جمع کر کے اس نے اپنے لشکر کا ایک حصہ وہاں مقرر کیا، اور وہ بھی سکندر کے پیچھے پیچھے لشکر کے باقی حصوں کو لے کر تعاقب میں نکل کھڑا ہوا تھا۔ لگاتار کئی گھنٹے تک سکندر اور پارمینو دونوں نے داریوش کا تعاقب کیا، لیکن انہیں دارا اپنے بھاگتے ہوئے لشکر کے ساتھ کہیں نہ دکھائی دیا۔ کبھی کبھی انہیں جنگ سے بھاگے ہوئے ایرانی دستے ادھر ادھر بھاگتے نظر آ جاتے جو اپنی جانیں بچانے کی خاطر محفوظ مقامات کا رخ کر رہے تھے۔ کچھ دیر تک اور تعاقب جاری رہا۔ آخر جب سکندر اور پارمینو نے دیکھا کہ وہ اس تعاقب کے ذریعے سے دارا کو نہیں پکڑ سکتے تو وہ اپنے اپنے لشکر کو لے کر واپس جنگ کے میدان کی طرف لوٹ گئے۔ اس ناکام تعاقب کے بعد جب سکندر واپس اربیل پہنچا تو یہاں لاشوں کی بدبو اس قدر پھیل چکی تھی کہ سکندر اور اس کے لشکری وہاں قیام نہ کر سکے اور لشکر کو لے کر بابل کا رخ کیا۔ اس کا خیال تھا کہ چونکہ اس وقت دارا شکست اٹھانے کے بعد بدحواسی کے عالم میں بھاگا ہی، اس لیے وہ بابل کو بچانے کے لیے کوئی کارروائی نہ کر سکا۔ لہٰذا جب وہ بابل کی طرف بڑھے تو اسے امید تھی کہ بابل والے لڑے بغیر اس کی اطاعت اور فرمانبرداری قبول کر لیں گے۔ لہٰذا اسی خیال کے تحت سکندر تیزی سے اپنے لشکر کے ساتھ بابل کی طرف بڑھا تھا۔ بابل پہنچ کر اس کا خیال درست ثابت ہوا۔ بابل کے حکمران مازا نے اس کی اطاعت قبول کر لی۔ جب وہ بابل کے نزدیک گئے تو انہوں نے دیکھا بابل کا حکمران مازا اپنے پروہتوں اور سرکاری افسروں کے ایک جلوس کے ساتھ ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ وہ اپنے ساتھ جواہرات، سونا اور کامدار پارچہ جات لائے ہوئے تھے۔ سکندر نے ان کا خیر مقدم کیا اور دریائے فرات کے ساتھ ساتھ وہ ان کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ بابل کے پاس آ کر انہوں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ بہت اونچی دیواریں کھڑی تھیں جو منزل بہ منزل اونچائی کی طرف لے جائی گئی تھیں، اور جن کی مستحکم چھتوں پر درجہ بدرجہ باغ لگائے گئے تھے، اور یہی بابل کے معلق باغات یعنی ہینگنگ گارڈنز تھے۔ بہرحال سکندر جلوس کی شکل میں محرابوں کے طویل حلقوں میں سے گزرتا ہوا باب اشتر پہنچ گیا، جس کے برج اتنے عظیم الشان تھے کہ مصر کے شہر ممفس کے مندر بھی اس کے سامنے بے حقیقت معلوم ہوتے تھے۔ بابل کے اس دروازے سے گزر کر سکندر بابل کے محل تک گیا۔ اسے ہر طرف اونچی عمارتیں نظر آئیں، نیچے درختوں کے جھنڈ تھے، اور سورج کی روشنی مندروں کی برجوں پر پڑتی تو ان کے سنہرے، سیاہ اور فیروزگوں رنگوں میں چمک پیدا کر دیتی تھی۔ سکندر اس مقام پر اپنے جنگی رتھ سے اترا جہاں پہرے دار کھڑے ہوئے تھے۔ بابل کی خوبصورتی اور شادابی نے مقدونیوں پر حد درجے گہرا اثر ڈالا۔ اس شہر میں داخل ہونے کے بعد انہیں اس شہر میں یونانیت کی کوئی جھلک دکھائی نہ دی۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید مصر کے مرکزی شہر ممفس کی طرح بھی یہاں بڑے بڑے بت دکھائی دیں گے جن کی بابل کے لوگ پوجا کرتے ہوں گے، لیکن بابل میں بتوں کی جگہ انہیں ہر جگہ خوبصورت ٹائلیں لگی ہوئی دکھائی دیں اور عجیب و غریب جانوروں کے جلوسوں کی تصویریں نظر آئی تھیں۔ یونانی یہ دیکھ کر بھی حیرت زدہ ہوئے کہ بابل کی عظیم الشان دیواریں اور ان کی اونچی عمارتیں مٹی سے بنائی گئی تھیں۔ انہوں نے جائزہ لیا کہ بابل شہر میں غلاموں نے اینٹوں کے سانچے تیار کیے ہوئے تھے، اور پھر سانچوں سے بنائی جانے والی اینٹوں کو پکا لیا جاتا تھا یا دھوپ میں خشک کر لیا جاتا تھا، اور اس کے بعد انہیں عمارتوں میں استعمال کیا جاتا۔ آرائشی ٹائلیں بھی مٹی سے بنی ہوئی تھیں، اور ان ٹائلوں میں سبز رنگ استعمال کر کے ان میں ایک طرح کی جلا پیدا کر دی جاتی تھی۔ بابل میں داخل ہونے کے بعد سکندر نے بابل کی حکومت کا انتظام انتہائی تیزی سے کر دیا۔ اس نے اپنے وعدے کے مطابق لعل اور مردوک دیوتاؤں کے مندر ازسرنو تعمیر کرنے شروع کیے، جنہیں گزشتہ دور میں بابل کے بادشاہ خشیارشا نے اپنے دور حکومت میں تباہ و برباد کر دیا تھا۔ بابل میں قیام کے دوران سکندر رات کو عموماً اس نہر پر چہل قدمی کرتا جو بابل کے شہر کے بیچ میں سے گزرتی تھی،
اور پھر آگے جا کر دریائے دجلہ سے مل جاتی تھی۔ وہ پہروں رات اس نہر کے کنارے بیٹھ کر کشتیاں چلنے کا معائنہ کیا کرتا تھا۔ بابل میں جو شاہی خزانہ تھا اسے بھی سکندر نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ بابل کے عامل کو اس کی حاکمیت پر بحال رکھا گیا اور اس کی مدد کے لیے بابل میں اس نے ایک مقدونوی افسر کی کمانداری میں چھوٹا سا ایک لشکر بھی متعین کر دیا تھا۔ بابل میں جو درسگاہیں اور جو مندر تھے یا خیرات کے نظام جو پہلے سے چلے آ رہے تھے وہ بدستور اس نے قائم رکھے، اور اربیل کے میدان جنگ میں اسے جو مال غنیمت ملا تھا اور یونانی لشکر میں جو عورتیں شامل ہو گئی تھیں ان سب کو بھی اس نے بابل کے ان درسگاہوں میں رکھنے کا اہتمام اور انتظام کر لیا تھا۔ بابل کے خزانے سے سکندر کو اس قدر سونا ہاتھ لگا تھا کہ مقدونیہ کی کانوں سے اگر 50 سال بھی سونا نہ نکالا جاتا تو کافی تھا۔ بابل میں قیام کے دوران سکندر کے ہاتھ یونان کے وہ بت بھی لگے جو ایران کا بادشاہ زرکسیس یعنی خشیاشر یونان پر حملے کے دوران یونان سے اٹھا کر بابل لے آیا تھا، اور ان بتوں کے نام ہارموبوس اور ارسطو جیٹل تھے۔ یونانیوں کو ان بتوں کا ملنا بہت نیک شگون معلوم ہوا۔ ان بتوں کو دیکھ کر وہ بے حد خوش ہوئے۔ سکندر نے اپنے لشکریوں کو حکم دے دیا کہ یہاں جشن مناؤ، کھیلوں سے دل بہلاؤ، مشل کی روشنیوں میں گھوڑ دوڑ کا انتظام کرو۔ یوں اربیل کے میدانوں میں دارا اور لشکریوں کو شکست دینے کے بعد سکندر اپنے لشکریوں کے ساتھ بابل شہر میں فتح کا جشن منانے لگا۔ مقدونیہ سے سکندر کی غیر حاضری کی وجہ سے یونان میں بھی کچھ تبدیلیاں رونما ہو گئی تھیں۔ گو یونان کے شہری ریاستوں نے سکندر کو اپنا سپہ سالار اعظم تسلیم کر لیا تھا اور اس کی ان فتوحات سے یونان ہی کا نام بلند ہوتا تھا، لیکن سکندر کا ہمہ گیر تسلط یونان کی دیگر ریاستوں کو پسند نہ تھا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایشیائی مہموں میں سکندر کو لگاتار فتوحات ہوں اور دارا کو شکست ملتی رہے۔ سکندر نے ان کی نفرت اور ایران کی طرفداری کی خواہش اکثر یونانیوں کے کردار سے واضح ہونے لگی تھی۔ سکندر اس صورتحال سے بے خبر نہ تھا۔ اسے یہ بھی یقین تھا کہ یونان صرف اس وقت تک خاموش ہے جب تک اسے ایران کے مقابلے میں فتح حاصل ہو رہی ہے، اور جو ہی کسی میدان میں اسے پسپا ہونا پڑا یونان کی سب ریاستیں اس کے خلاف علم بغاوت کھڑا کر دیں گی۔ دوسری بات یہ تھی کہ یونانی ایران کے ہمسائے تھے۔ صدیوں سے ایران کے ساتھ ان کے روابط قائم تھے۔ یونانیوں کے داخلی معاملات میں ایرانی بادشاہوں کا عمل دخل بھی رہا تھا، جسے یونانیوں نے کبھی ناگوار نہ سمجھا تھا، کیونکہ شہنشاہ کی طرف سے ان کے خزانوں میں برابر دولت پہنچتی رہتی تھی۔ دوسری طرف یونانیوں کی دیگر ریاستوں کو یہ خیال بھی تھا کہ اگر سکندر کا تسلط مستقل ہو گیا تو ان حکمرانوں کی خود مختاری قائم نہ رہ سکے گی۔ جن دنوں سکندر نے بابل میں اپنے لشکر کے ساتھ قیام کر رکھا تھا ان دنوں یونان کی ریاست تراکیہ میں سکندر کے خلاف بغاوت اور شورش کے آثار پیدا ہوئے، اور ایک بہت بڑے لشکر نے سکندر کے خلاف سرکشی کر دی۔ مقدونیہ میں اس وقت سکندر کا جرنیل اینٹی پیٹر سکندر کے نائب کی حیثیت سے حکمرانی کر رہا تھا۔ اسے جب شورش اور بغاوت کی خبر ہوئی تو اس نے تراکیہ کی طرف پیش قدمی کی تاکہ اس بغاوت کو فروغ کر کے حالات کو پھر معمول پر لے آئے۔ دوسری طرف یونان کی ریاست اسپارٹا والے جنہوں نے ماضی میں کبھی سکندر سے تعاون نہیں کیا تھا، وہ بھی موقع کی تلاش میں تھے کہ کب ایسے حالات پیدا ہوں اور سکندر کے خلاف بغاوت کر دیں۔ لہٰذا جب انہوں نے دیکھا کہ یونان کی ریاست تراکیہ نے سکندر کے خلاف سرکشی کر دی ہے تو انہوں نے بھی مقدونیہ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ اس طرح اسپارٹا اور تراکیہ نے مل کر گویا سکندر کی ریاست مقدونیہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا، لیکن سکندر کا نائب اینٹی پیٹر ایک بہترین جرنیل اور دانشور تھا، اور اس نے فوراً سکندر کی غیر موجودگی میں یونان کی چند دیگر ریاستوں کو اپنے ساتھ ملانے کے بعد تراکیہ اور اسپارٹا کے خلاف پیش قدمی کی، اور ایک ہولناک جنگ میں اس نے تراکیہ اور اسپارٹا کو پے در پے شکستیں دینے کے بعد اس بغاوت اور سرکشی کو فروغ کر کے رکھ دیا تھا، اور یوں ایک بار پھر اینٹی پیٹر کی ہمت سے یونان میں حالات سکندر کے حق میں ہو گئے تھے۔ بابل پر قبضہ کرنے اور چند روز شہر میں قیام کرنے کے بعد سکندر نے پھر اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی شروع کی۔ اس دور میں ایران کی وسیع و عریض سلطنت میں 4 ایسے بڑے شہر تھے جہاں ایران کی حکومت کے خزانے رہتے تھے، اور یہ چاروں شہر دراصل زمانہ ماضی میں 4 مختلف قوموں کے مرکزی شہر بھی رہ چکے تھے۔ ان میں سے پہلا شہر شوش تھا جو ایک قدیم ترین شہر تھا اور یہ قوم ایلام کا مرکزی شہر رہ چکا تھا۔ دوسرا شہر اگبتانہ تھا جس کا موجودہ نام ہمدان ہے۔
یہ شہر قوم مات کا مرکزی شہر تھا۔ تیسرا بڑا اور قدیم شہر بابل تھا جو اکادیوں کا مرکزی شہر رہ چکا تھا، اور چوتھا شہر خود شہنشاہ ایران نے اپنی سلطنت کی سطح مرتفع پر تعمیر کیا تھا، اور اس شہر کا نام برسی پولیس تھا۔ اور بابل کو فتح اور اس پر قبضہ کرنے کے بعد اب سکندر کا ارادہ پرسی پولیس پر قبضہ کرنے کا تھا۔ بابل سے نکلنے کے بعد مقدونوی فوج اب انتہائی تیزی سے قلب ایران کی طرف بڑھ رہی تھی، اور اسے امید تھی کہ دارا کو دوبارہ فوج جمع کرنے کا موقع دیے بغیر اس پر جا پڑیں گے، اور شوش شہر کے ارد گرد جو نشیبی پہاڑیاں تھیں ان سے گزر کر سکندر اپنے لشکر کو لے کر کوہستانی سلسلے کے ساتھ ساتھ ایک لمبی وادی میں داخل ہوا، اور یہ چڑھائی کا سفر تھا اور لشکر کا رخ جنوب اور مشرق کی جانب تھا۔ اس اثنا میں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ وہ اس طرح کے پہاڑی علاقوں کے کچھ خود مختار اور آزاد قبیلے جن کی گزر بسر بھیڑ بکریوں اور مویشیوں کی پرورش پر ہوا کرتی تھی، وہ ان تمام لوگوں اور کاروانوں سے راہداری وصول کرتے تھے جنہیں ان کے علاقے سے گزرنے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ ایسے قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا نام حضا تھا۔ یہ لوگ دوسرے قبائل کے باشندوں کی طرح بیرونی دنیا کے حالات اور سیاسی تغیرات سے آگاہ نہیں تھے، اور انہیں یہ خبر نہ تھی کہ یونان کا بادشاہ سکندر ان کی ہمسایہ سرزمینوں پر حملہ آور ہو کر انہیں فتح اور ان پر قبضہ کرتا چلا آ رہا ہے۔ سکندر جب اس قبیلے کی حدود کے قریب آیا تو انہوں نے اپنی قدیم رسم و رواج کی پابندی میں کوئی خلل گوارا نہ کرتے ہوئے سکندر اور اس کے لشکریوں کو پیغام بھیجوایا کہ انہیں اس وقت ان علاقوں میں سے گزرنے کی اجازت نہ دی جائے گی جب تک انہیں راہداری کی رقم ادا نہ کی جائے۔ انہوں نے سکندر کو یہ بھی کہلا بھیجا کہ شہنشاہ ایران خود باقاعدہ یہ رقم انہیں ادا کرنے کے بعد ان کے علاقوں سے گزرتا رہا ہے۔ سکندر نے اس پیغام کے جواب میں کہلا بھیجا کہ تم لوگ بلندیوں سے اتر کر وادی میں آ جاؤ اور اپنی رقم لے کر جاؤ۔ وہ لوگ بڑے اطمینان سے سڑک پر جمع ہو گئے۔ ان کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ تھی کہ مقدونوی فوج عجلت میں کیا کچھ کر سکتی ہے۔ اگلے روز صبح کے وقت ان کی آنکھیں کھولیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ راتوں رات سکندر کے لشکر نے انہیں اپنے نرغے میں اور گھیرے میں لے لیا تھا۔ اب انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے سکندر کے کہنے پر اپنی بستیاں خالی کر کے اور بلندیوں سے اتر کر سڑک پر آ کر جمع ہونے کی غلطی کی ہے، کیونکہ ان کی غیر موجودگی میں سکندر کے لشکریوں نے ان کی بستیوں پر نہ صرف قبضہ کر لیا تھا بلکہ جس شاہراہ پر وہ آ کر جمع ہوئے تھے اس شاہراہ کو بھی چاروں طرف سے گھیر کر اس آزاد قبیلے کو بے بس اور مجبور کر دیا تھا۔ دارا کی ماں ابھی تک سکندر ہی کی قید میں تھی۔ سکندر اس کی بڑی عزت اور بڑا احترام کرتا تھا، اور قیدی کی حیثیت نہیں بلکہ ایک معزز مہمان کی حیثیت سے وہ دارا کی بیٹیوں کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اب وہ اکثر موقع پر دارا کی ماں سے مشورے بھی کرنے لگا تھا۔ ان آزاد قبیلے کے افراد کو بے بس اور مجبور کرنے کے بعد ان سے متعلق سکندر نے دارا کی ماں سے مشورہ کیا۔ دارا کی ماں نے سکندر کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی گزر بسر ہی راہداری کی رقم پر ہوتی ہے، اور ماضی میں ایران کے حکمران انہیں اس غرض سے راہداری ادا کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنی گزر بسر کر سکیں، ورنہ حکمرانوں کی طاقت کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں تھے۔ سکندر نے جب ان قبائلی لوگوں کو گھیرا تھا تو ان میں ایک افراتفری کی سی حالت پیدا ہوئی، گو جنگ اور خون ریزی کی نوبت نہ آئی تھی، البتہ بھاگ دوڑ بہت ہوئی، اور کچھ لوگ گرتے پڑتے بلند چوٹیوں پر پہنچ گئے اور بچے کچے ریوڑ بھی ساتھ لے گئے۔ دارا کی ماں کے مشورے دینے پر سکندر نے ان قبیلے کے لوگوں کو معاف کر دیا، تاہم اس نے اس قبیلے پر یہ شرط لگائی کہ وہ ہر سال 100 گھوڑے، 500 مویشی اور 3000 بھیڑیں بطور خراج سکندر کو ادا کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد سکندر اس قبیلے کی حدود سے گزرتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ اب سکندر نے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ سارا سازو سامان چھکڑوں میں لاد کر لشکر کا آدھا حصہ پارمینوں کے حوالے کر دیا، اور اسے حکم دیا کہ وہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اور سامان کی حفاظت کرتا ہوا شاہراہ پر آہستہ آہستہ آئے، اور خود سکندر لشکر کے دوسرے حصے کے ساتھ ایک قدرے بلند راستے سے پرسی پولیس کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ لیکن راستے میں پھر مزاحمت کی صورت پیش آ گئی۔ یہ مزاحمت اس وقت پیش آئی جب سکندر اپنے لشکر کے ساتھ ایک تنگ گھاٹی پر آیا جس سے گزر کر وہ ایک درے میں پہنچنا چاہتا تھا۔ اس گھاٹی کو ایرانی لشکریوں نے مسدود کر دیا تھا، اور مقابلے کے لیے انہوں نے اس گھاٹی کے اطراف اپنے لشکر بٹھا دیے تھے۔ سکندر نے فوراً حکم دیا کہ اس گھاٹی پر حملہ آور ہو کر راستہ صاف کر دیا جائے،
لیکن مقدونوی لشکر جب اس گھاٹی پر حملہ آور ہوا تو انہیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اپنی جانیں بچانے کے لیے اس گھاٹی سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سکندر نے ان چند قیدیوں کو اپنے سامنے لانے کے لیے کہا جو اس جھڑپ میں ان کے ہاتھ لگ گئے تھے۔ ان قیدیوں سے سکندر کو معلوم ہوا کہ پہاڑوں کے بائیں بازو سے ایک راستہ گزرتا ہے جو درے کے اس پار دریا پر پہنچا دیتا ہے۔ سکندر نے منتخب دستوں کو ساتھ لے کر وہی راستہ اختیار کیا اور قیدیوں کو رہبر کی حیثیت سے اپنے ساتھ لے لیا، اور وادی میں جو اس نے اپنے لشکر کا پڑاؤ لگایا تھا اسے وہیں رہنے دیا گیا، اور ایک جرنیل کریٹرس کو اس کا کماندار مقرر کر دیا۔ یہ نیا سالار تھا جسے لوگوں کو رام کر لینے میں ایک طرح کی مقناطیسی قوت حاصل تھی۔ یہ دبلا پتلا کمانڈر اپنی خوشگفتاری سے فوجیوں کو خوش رکھتا اور جہاں چاہتا لے جاتا۔ اگرچہ کہ وہ کمانڈر تھا مگر اپنے ماتحتوں سے بات چیت اس طرح کرتا گویا حکم نہیں دے رہا بلکہ مشورہ دے رہا ہو۔ وہ اپنے تمام لشکریوں کو یقین دلاتا رہتا کہ ہم جنگ میں سب سے بڑھ کر عزت و آرام حاصل کرتے ہیں۔ سکندر راتوں رات 12 میل کا فاصلہ طے کر کے اس لشکر کے باقی حصے کو کریٹرس کے پاس چھوڑ کر آگے بڑھا تھا۔ اسے یقین تھا کہ مزاحمت کرنے والے ایرانی لشکری کریٹرس کے کیمپ پر حملہ آور ہونے کی کوشش نہیں کریں گے۔ پہاڑوں کی بلندی پر پہنچ کر سکندر ایک جگہ ٹھہر گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ راستے کا باقی حصہ بھی رات کی تاریکی میں ہی طے کرے۔ دن کے وقت چلتا تو اندیشہ تھا کہ ایرانی اسے دیکھ لیں گے، لہٰذا اس کے خلاف وہ کوئی نیا محاذ کھول دیں گے۔ اس بنا پر اس نے دن کا حصہ اس بلند کوہستانی سلسلے پر اپنے لشکریوں کو سستانے کا موقع فراہم کیا۔ اس دوران اپنے لشکر میں سے کچھ دستے اس نے سامنے وادی کی طرف روانہ کیے تاکہ وہ دریا پر پل تعمیر کریں، اور جب سکندر مزاحمت کرنے والے ایرانیوں کو شکست دے کر راستہ صاف کر دے تو دریا عبور کرنے کے لیے انہیں وقت ضائع نہ کرنا پڑے۔ کوہستانوں کی بلند چوٹیوں پر پہنچ کر سکندر اپنے لشکریوں کے ساتھ اس گھاٹی کے دونوں کناروں کو صاف دیکھ سکتا تھا جس میں اس نے ایرانیوں کے ساتھ مزاحمت کی تھی۔ اب اس گھاٹی کے ایک طرف اسے اپنا جرنیل کریٹرس لشکر کے دوسرے حصے کے ساتھ دکھائی دیتا تھا، جبکہ گھاٹی کے دوسرے حصے پر وہ ایرانیوں کو دیکھ سکتا تھا جو گھات میں بیٹھے ہوئے تھے تاکہ سکندر کو وہاں سے گزرنے نہ دیں۔ سکندر نے یہ بھی دیکھا کہ اس کوہستانی سلسلے کی چوٹیوں پر ابھی تک برف جمی ہوئی تھی۔ اس اثنا میں سکندر کے سپاہیوں نے ان کوہستانی چوٹیوں میں سے ایک کا نام اولمپس رکھا، اور جس درے سے ایرانی انہیں گزرنے نہ دے رہے تھے اسے ابواب ایران کا نام دیا۔ جو ایرانی قیدی سکندر کی رہنمائی کر رہے تھے ان میں سے ایک کا نام ایرانی زبان میں بھیڑیا تھا، لہٰذا سکندر اور اس کے لشکریوں نے اس کے نام پر یہ شگون لیا کہ یہ بھیڑیا انہیں فتح سے ہمکنار کرے گا۔ جب رات ہوئی، تاریکی پھیل گئی تو سکندر پھر آگے بڑھا اور اچانک ان ایرانیوں پر شبخون مارا جنہوں نے گھات میں بیٹھ کر درے کو بند کر رکھا تھا۔ سکندر کا اچانک حملہ ایسا ہولناک تھا کہ ایرانی ذرا بھی مزاحمت نہ کر سکے۔ ان سب کو اس نے تحقیق کر دیا۔ پھر اس نے اپنے چند آدمی کریٹرس کی طرف بھجوائی کہ وہ لشکر کے دوسرے حصے کو لے کر اس سے آ ملے۔ یہ پیغام پہنچتے ہی کریٹرس نے پڑاؤ فوراً ختم کر دیا اور لشکر کے دوسرے حصے کو لے کر وہ سکندر کے ساتھ جا ملا۔ صبح طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے درے سے ذرا ہٹ کر ایک ایرانی لشکر کو خیمہ زن دیکھا۔ سکندر کوہستانی سلسلے کے اندر ہی اندر ہوتے ہوئے اس ایرانی لشکر کی پشت پر نمودار ہوا، اور جس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا اور ایرانی رات بھر نیند کے مزے اڑانے کے بعد اٹھ رہے تھے، سکندر نے اچانک ان کی پشت پر حملہ کر دیا۔ ان میں سے اکثر کو اس نے تحطیق کر دیا اور ان کے پڑاؤ پر اس نے قبضہ کر لیا تھا۔ پڑاؤ کی ہر چیز سمیٹنے اور اس پر قبضہ کرنے کے بعد سکندر اپنے لشکر کے ساتھ پھر آگے بڑھنے لگا۔ اتنی دیر تک اس کے مخصوص دستے دریا پر پل تعمیر کر چکے تھے، لہٰذا اس پل پر سے گزرتے ہوئے سکندر اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے ایرانی شہر پرسیپولیس کی طرف بڑھنے لگا، جو اب وہاں سے صرف 45 میل کے فاصلے پر رہ گیا تھا۔ اس جگہ سکندر کا جرنیل پارمینو بھی اپنے حصے کے لشکر اور سامان سے لدے ہوئے چھکڑوں کے ساتھ سکندر سے آن ملا تھا۔ یہاں سے اچانک سکندر نے اپنا رخ بدلا اور شوش شہر کی طرف بڑھنے لگا۔ ایران کے بادشاہ دارا نے شوش کی حفاظت کا کوئی بندوبست نہ کر رکھا تھا، لہٰذا سکندر بغیر کسی مزاحمت کے اس شہر میں داخل ہوا اور ساری دولت اور خزانے لوٹ لیے گئے۔ یونانیوں نے اپنی مرضی کے مطابق
شہر کے اندر لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا بازار گرم رکھا۔ اس کے بعد سکندر شوش شہر سے بڑی تیزی کے ساتھ پرسیپولیس کی طرف بڑھا۔ ایرانی سلطنت کے 4 مرکزی شہر جہاں شاہی خزانہ رہتا تھا، پرسیپولیس ان شہروں میں سے سب سے زیادہ دولت مند سمجھا جاتا تھا۔ یہی شہنشاہ ایران کا محفوظ ترین مقام تھا۔ شوش پر قبضہ کرنے اور اس میں لوٹ مار کرنے کے بعد سکندر اپنے لشکر کے ساتھ بلندیوں سے اتر کر اس انداز میں پرسیپولیس کی طرف بڑھا جس طرح کوئی بھوکا بڑے اہتمام سے ترتیب دی ہوئی ضیافت کی طرف بڑھتا ہے۔ پرسیپولیس شہر میں داخل ہونے کے لیے سکندر اور اس کے لشکریوں کو جا بجا پانی کی چھوٹی چھوٹی نالیاں عبور کرنا پڑی، جن سے پرسیپولیس کے نواح میں گلاس کے باغ سیراب ہوا کرتے تھے۔ آخر ان نالیوں کو عبور کرنے کے بعد وہ ان راستوں پر پہنچ گئے جہاں بھاری پتھر بچھے ہوئے تھے۔ آخر سکندر اپنے دندناتے ہوئے لشکر کے ساتھ پرسیپولیس میں داخل ہوا۔ ایرانی لشکر جو شہر کی حفاظت کے لیے مامور تھا، اسے جب خبر ہوئی کہ سکندر تیزی سے پرسیپولیس کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ شہر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس طرح ایرانیوں نے پرسیپولیس شہر میں داخل ہوتے وقت سکندر اور اس کے لشکریوں کے خلاف کوئی مزاحمت نہ کی۔ شہر میں قتل و غارت گری کے ساتھ ساتھ ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا تھا۔ یونانی شہر کو لوٹتے ہوئے مسرت کے عالم میں قہقہے مارتے جا رہے تھے۔ ان کی حالت ان شکاری کتوں جیسی ہو رہی تھی جو اچانک خرگوشوں کے جنگل میں گھس گئے ہوں۔ شہر میں قتل و غارت اور لوٹ مار کا بازار گرم کرنے کے بعد سکندر کی سرکردگی میں یونانیوں نے شہر کے اندر شراب نوشی کا دور شروع کر دیا۔ شراب کے اس دور میں وہ طوائفیں اور داشتائیں بھی شامل تھیں جو یونان سے آ کر لشکر میں شامل ہو چکی تھیں، اور طوائفوں اور داشتاؤں میں تھائیس نام کی ایک عورت بڑی نامور اور سرکردہ تھی۔ یہ انتہائی حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ اسے اپنی جسمانی ساخت پر بھی بڑا ناز تھا، اور پھر یہ سکندر کے ہر دل عزیز جرنیل بطلیموس کی محبوبہ تھی۔ یہی بطلیموس بعد میں مصر کا بادشاہ بھی بنا تھا۔ جس وقت شراب نوشی کا یہ دور چل رہا تھا اور سکندر کے قریب ہی بطلیموس اور اس کی محبوبہ تھائیس اور دیگر عورتیں بھی بیٹھی ہوئی تھیں، جبکہ ایک طرف یوناف اور بیوسا بھی خاموشی سے طوفان بدتمیزی دیکھ رہے تھے۔ اس موقع پر سکندر نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے یوناف کو مخاطب کر کے پوچھا، اے عزیز دوست، فتح کی اس خوشی میں یہ جو جشن منایا جا رہا ہے، کیا تم اس میں شامل نہیں ہوگے؟ اس پر یوناف نے غور سے سکندر کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، سنو مقدونیہ کے بادشاہ، مجھے تمہاری اس فتح کی اتنی ہی خوشی ہے جتنی کہ تمہیں، لیکن اس خوشی کا اظہار یوں تو نہیں کیا جا سکتا کہ انسان مے نوشی کرے اور اپنی حدود سے بڑھ کر تغافل اور گھمنڈ کا اظہار کرے۔ سنو بادشاہ، میں شراب نوشی نہ کرتے ہوئے بھی برابر تمہاری خوشیوں میں شریک ہوں۔ یوناف کے اس جواب میں سکندر کسی قدر مطمئن ہو گیا۔ وہ شاید اس موقع پر یوناف سے مزید کچھ کہتا، پر اتنی دیر تک بطلیموس کی محبوبہ اور سکندر کے لشکر میں شامل ساری طوائفوں اور داشتاؤں کی سرکردہ تھائیس سکندر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، سنو سکندر، ہمارے لشکریوں نے اور خود اپنے لشکر کے ساتھ ہم نے جو ایشیا آنے کی مشقتیں اٹھائی ہیں، ان کا کچھ بدلہ ہمیں آج مل گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں ایرانی بادشاہوں کے محل میں بیٹھی شراب پی رہی ہوں، لیکن میرا دل اتنے پر ہی مطمئن نہیں ہے۔ ہم بس ایرانیوں کے اس محل میں بیٹھ کر شراب پی لیں اور مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے ایرانیوں سے اپنے ماضی کا انتقام لے لیا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایران کے ماضی کے شہنشاہ زرکسیس کے اس ایوان کو آگ لگا دوں، جو تم لوگ جانتے ہو کہ ایران کا شہنشاہ زرکسیس جب یونان پر حملہ آور ہوا تھا اور چاروں طرف اس نے فتوحات حاصل کی تھیں تو اس نے بھی ایتھنس کو آگ لگا دی تھی۔ لہٰذا میری سب سے بڑی دلی خواہش یہ ہے کہ میں اس ایرانی ایوان کو آگ لگا دوں۔ کیا میں جان سکتی ہوں کہ سکندر کا اس معاملے میں کیا خیال ہے؟ سنو تھائیس، سکندر کہنے لگا، تھوڑی دیر کے لیے رکو، پھر میں تم سے اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہوں۔ اس کے بعد سکندر پھر یوناف کی طرف مڑا اور کہنے لگا، میرے عزیز ساتھی، اگر ہم ایرانیوں کے اس محل کو اور ایوان کی ساری عمارت کو آگ لگا دیں تو اس سلسلے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس پر یوناف فوراً انہیں اور سکندر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا تم لوگوں کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ تم ایران کے شہنشاہ دارا کے خلاف ایسی شاندار فتوحات حاصل کی ہیں کہ آج تم لوگ پرسیپولیس میں دارا کے اس ایوان میں بیٹھے ہوئے ہو جہاں کبھی یونان کے خلاف فیصلے ہوا کرتے تھے؟ میرا ذاتی خیال اور مشورہ یہ ہے کہ یہیں پر اکتفا کرنا چاہیے، بلکہ جو کچھ اب تک تم لوگ حاصل کر چکے ہو
اس پر تمہیں اپنے اس مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے جو تمہارے علاوہ کائنات کی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ تھوڑی دیر تک رک کر یوناف مزید کہنے لگا، ایران کے شہنشاہوں کے اس ایوان کو آگ لگانے سے بہتر ہے کہ ایوان کی ہر چیز سے مستفید ہوا جائے۔ جو بھی آرائش کا سامان اس ایوان میں ہے اور جسے تمہارے ساتھی یونانیوں نے لوٹ لیا ہے، اس سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ اور سنو سکندر، جو کچھ بھی اس دنیا میں ہم جمع کرتے ہیں سب کچھ یہیں چھوڑ جانا ہے۔ جب موت انسان پر غلبہ کرتی ہے تو پھر تم دیکھتے ہو کہ انسان خالی ہاتھ ہی یہاں سے کوچ کرتا ہے، تو پھر کیوں ان سب چیزوں کو آگ لگائی جائے، بلکہ ان سے مستفید ہوا جائے۔ ان ساری چیزوں کو اپنے استعمال میں لایا جائے اور آگ لگا کر ماضی کے انتقام کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد یوناف خاموش ہو گیا تھا۔ سکندر کی حالت سے لگتا تھا کہ وہ اس گفتگو سے بے حد متاثر ہوا تھا۔ اس دوران اپنے حسن اور خوبصورتی پر اترانے والی تھائیس پھر اس ایرانی ایوان کو آگ لگانے کا مطالبہ کرنے لگی تھی۔ مجلس میں سے ایک نے تھائیس کے اس خیال کی تائید کی۔ سکندر کو خاموش دیکھ کر تھائیس اور اس کے حامیوں کا حوصلہ اور بڑھا، لہذا تھائیس کے اشارے پر کچھ جوان اٹھے اور انہوں نے جلتی ہوئی مشعلیں لے کر ایران کے پردوں کو آگ لگا دی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سارے یونانی مشعلیں اٹھا کر ایوان کی ہر چیز کو آگ لگانے لگے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سکندر یوناف اور بیوسا کے ساتھ ایوان سے باہر نکل گیا تھا، اور دوسرے یونانی طوائفیں اور داشتائیں بھی آگ لگانے کے بعد ایوان سے باہر نکلنے لگے تھے۔ ایوان میں آگ لگنے کے باعث شہر کے ایک حصے نے بھی آگ پکڑ لی، اور یوں ایوان شاہی کے ساتھ ساتھ پرسیپولیس جیسے شہر کا ایک عظیم حصہ بھی جل کر خاکستر ہو گیا تھا۔ جس وقت سکندر اور اس کے یونانی ساتھی ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو کر ایران کے شاہی ایوان کو جلتا دیکھ رہے تھے، اس وقت تھائیس اپنے محبوب بطلموس کے قریب آئی اور اس کے بازو میں اپنے بازو ڈالتے ہوئے وہ بڑے ناز و انداز سے کہنے لگی، جس وقت میں محل کو آگ لگانے کا مشورہ دے رہی تھی تو تم نے دیکھا میرے اس مطالبے سے متعلق سکندر نے یوناف اور اس کی بیوی بیوسا سے مشورہ کیا تھا، اور میں نے سکندر کی اس حرکت کو بالکل ناپسند کیا ہے۔ آخر ان میاں بیوی کو اس قدر کیوں اہمیت دی جاتی ہے کہ انہیں یونانی فیصلوں میں دخل اندازی کا موقع فراہم کیا جاتا ہے؟ اور سنو بطلموس، کیا ایسا ممکن نہیں کہ اس یوناف اور بیوسا سے سکندر سے جان چھڑائی جائے؟ اگر میں کوئی حربہ استعمال کرتے ہوئے ان دونوں کو سکندر کی رفاقت سے چلتا کرنے کی کوشش کروں تو تم برا تو نہیں مانو گے؟ بطلموس تھائیس کی گفتگو سن کر تھوڑی دیر تک مسکراتا رہا اور پھر کہنے لگا، سنو تھائیس، تم جانتی ہو کہ میں دنیا میں ہر شے سے تمہیں عزیز اور محبوب رکھتا ہوں۔ تمہارا ہر فیصلہ میرے لیے قابل قبول ہوتا ہے، لیکن اس یوناف اور بیوسا پر ہاتھ ڈالتے ہوئے تم ذرا محتاط رہنا کہ میں خود نہیں چاہتا کہ یہ دونوں سکندر پر حاوی رہیں، لیکن سکندر کے ساتھ ساتھ ہمارا جرنیل پارمینو بھی ان دونوں میاں بیوی پر بڑا بھروسہ اور اعتماد کرتا ہے، اور وہ دونوں ایک ہی طرح سے ان دونوں کو عزت اور تکریم دیتے ہیں۔ لہٰذا ان دونوں کو سکندر کی نظروں سے گرانے کے لیے تم جو بھی طریقہ استعمال کرو، میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ اپنے ہر طریقے میں محتاط اور احتیاط سے کام لینا۔ بطلموس کی یہ گفتگو سن کر تھائیس بڑی خوش ہوئی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تم دیکھنا میں دونوں میاں بیوی کو کیسے سکندر کی نظروں سے گراتی ہوں اور کس طرح میں انہیں یہاں سے بھاگ جانے پر مجبور کرتی ہوں۔ اس پر بطلموس نے خوش ہوتے ہوئے کہا، کیا میں جان سکوں گا کہ تم ایسا کرنے کے لیے کون سا طریقہ کار استعمال کرو گی؟ اس پر تھائیس یعنی تھائٹس نے اپنی کمر کو ایک عجیب سے انداز میں بل دیتے ہوئے کہا، میں ان کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے 2 طریقے استعمال کروں گی۔ پہلے میں اپنے حسن اور اپنی خوبصورتی سے کام لے کر یوناف کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کروں گی۔ اس طرح اس حربے سے کام لے کر میں نہ صرف یہ کہ یوناف اور اس کی بیوی بیوسا کے درمیان نفرت اور علیحدگی پیدا کرنے کی کوشش کروں گی، بلکہ اپنی خوبصورتی اور حسن سے کام لے کر میں سکندر پر بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گی کہ اس یوناف نے مجھ پر دست درازی کی کوششیں کی ہیں۔ حالانکہ میں بطلموس کی امانت ہوں، یہ میرا پہلا حربہ ہوگا۔ میں اس حربے میں کامیاب ہو گئی تو اس سے نہ صرف یہ کہ یوناف اور بیوسا کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے گی اور وہ ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لیں گے، بلکہ سکندر خود بھی یوناف سے نفرت کرنے لگے گا۔ سنو بطلموس، اگر میں ایسا کرنے میں ناکام رہی تو پھر میرا دوسرا طریقہ استعمال کروں گی،
اور وہ یہ ہے کہ میں یوناف اور بیوسا کی طاق میں رہوں گی۔ ان دونوں کے لیے اپنے کچھ مسلح جوان تیار رکھوں گی، اور جب مجھے مناسب موقع ملا میں اپنے ان مسلح جوانوں کے ساتھ ان پر حملہ آور ہو کر دونوں ہی کا کام تمام کر کے رکھ دوں گی۔ اس طرح نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ یہ دونوں میاں بیوی سکندر پر مسلط رہیں گے، اور نہ ہی آئندہ کوئی ہماری خواہش اور ہمارے فیصلے میں آڑے آئے گا۔ تائیس کا یہ جواب سن کر بطلموس کے چہرے پر مسکراہٹ اور گہری ہو گئی تھی۔ پھر اس نے بڑے پیار بھرے انداز میں تھائیس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، سنو تھائیس، تمہارے خیالات اور تمہاری تدبیر بے حد عمدہ اور قابل عمل ہے، پر ایسا کرتے وقت تم ضرور محتاط رہنا۔ میں ایک بار مزید تم سے کہتا ہوں، یہ یوناف طاقتور اور دلیر ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی دیانتدار اور امین شخص بھی ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارا حسن اور تمہاری خوبصورتی اسے متاثر نہ کر سکے۔ اس کے لیے تمہیں اپنے دوسرے حربے سے کام لینا پڑے گا، اور ایسا کرتے وقت تم حد سے زیادہ محتاط رہنا۔ سنو بطلموس، تھائیس کہنے لگی، ایسا ممکن ہی نہیں کہ میں کسی کو اپنے حسن، اپنی خوبصورتی کا پرستار بنانا چاہوں اور وہ میری طرف مائل نہ ہو اور وہ میرا اسیر نہ ہو جائے۔ تم دیکھو گے کہ عنقریب وہ وقت آئے گا کہ یہی یوناف بیوسا کو فراموش کر کے کسی کتے کی طرح میرے پیچھے پیچھے ہوگا، اور پھر میں اسے اپنی مرضی کے مطابق ہر کام لوں گی۔ اور اگر کوئی شخص میرے حسن و جمال کا اسیر نہ ہوا، اپنی دیانت داری اور شرافت پر قائم رہا، تو پھر دیکھنا یہ میرے غضب، میرے غصے کا ایسا شکار ہوگا کہ اپنے ساتھ اپنی بیوی کو بھی موت کے گھاٹ اتارنے کا باعث بن جائے گا۔ اور تھائیس خاموش ہوئی تو بطلموس نے پھر اسے مخاطب کر کے پوچھا، تم اپنے یہ دونوں حربے کب اور کہاں یوناف کے خلاف استعمال کرو گی؟ اس پر تھائیس پھر بولی اور کہنے لگی، سکندر مجھے بتا چکا ہے کہ وہ کم از کم 1 ماہ پرسیپولیس میں قیام کرے گا، چنانچہ میں اس دوران اپنا پہلا حربہ استعمال کروں گی۔ اگر میں اس میں کامیاب رہی تو میرا کام آسان اور مختصر ہو جائے گا، ورنہ پھر ان دونوں میاں بیوی کو قتل کرا کر ان کی لاشیں آگ میں جلا کر دونوں کا مکمل طور پر خاتمہ کر دوں گی۔ تھائیس کہتے کہتے خاموش ہو گئی، اس لیے کہ اس وقت اس کھلے میدان میں جس قدر لوگ کھڑے ہوئے تھے ان سب کو مخاطب کر کے سکندر نے حکم دیا کہ اب جب کہ پرسیپولیس کا ایوان جل کر خاکستر ہو گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ شہر کا ایک حصہ بھی جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا ہے، تو ہمیں آگ کو آگے بڑھنے سے روکنا چاہیے اور شہر میں قیام کر کے سکون حاصل کرنا چاہیے۔ سکندر کے اس حکم پر اس کے لشکری حرکت میں آئی اور آگ کو بجھا کر اسے مزید آگے بڑھنے سے روک دیا گیا تھا۔ پھر یونانیوں نے اپنی اپنی پسند کے محل اور عمارت اور حویلی پر قبضہ کر لیا، اور سکندر نے بھی اپنی بیوی دارا کی ماں اور اس کی دونوں بیٹیوں کے ساتھ پرسیپولیس کی ایک قدیم اور پرشکوہ عمارت میں قیام کیا تھا۔ اس عمارت کے قریب ہی ایک محل نما حویلی کے اندر یوناف اور بیوسا نے بھی قیام کر لیا تھا۔ یوں پرسیپولیس پر قبضہ کرنے کے بعد یونانی لشکر وہاں آرام کرنے اور سستانے لگا تھا۔